پس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی۔ ایسی کشتی نہ اس سے پہلے بنی نہ اس کے بعد اس جیسی کشتی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آ گیا اور ان پر عذاب ہو گیا جو کافروں سے کبھی ٹالا نہیں جاتا، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات اور نہ کسی قسم کی سفارش وغیرہ نہیں کریں گے۔ شاید یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کو رحم نہ آ جائے، کیونکہ خبر مینا کی طرح نہیں ہوتی، سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا سورہ ہود آیت نمبر 37، اور ان ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ٹھٹھا و مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، اور جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مذاق کرتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے جس عذاب سے نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کے جواب میں فرمایا، آیت نمبر 39، اگر اس وقت تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو کہ تم اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے، اور اس وجہ سے تم پر عذاب واقع ہو گیا۔ بس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح، کیا تو نے میرے پیغامات اپنی قوم تک پہنچائے تھے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں میرے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے پوچھیں گے کہ اے امت، کیا اس نے تمہیں میرے احکامات پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پس میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچائے تھے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا، اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے، واللہ اعلم۔ محمد بن اسحاق سوری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور توریت میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے، اور اس کی اندرونی و بیرونی حصوں پر تارپور لگائی جائے، اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور توریت میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ
کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپاؤں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا۔ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے نوح، ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے ہیں۔ بس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان کا آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے یعنی جو کافر ہیں تو ان پر میری دعا نافذ نہ ہوگی اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت کشتی میں 80 افراد تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول کے مطابق کشتی میں کل 40 افراد تھے، واللہ اعلم بالضبط۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیں۔ سورہ المومنین آیت نمبر 29، 28 اور 29۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 41، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ القمر آیت نمبر 12 و 13 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے ساتھ می کے لیے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی میں سوار کر دیا جو ہماری حفاظت و نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا۔ اور مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اوپر اونچا ہو گیا تھا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اسی طرح ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 80 ہاتھ اونچا ہوا، اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم و سخت، پہاڑی، میدانی، ریتلے، ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ ہی چھوٹوں یا بڑوں میں کوئی زندہ رہا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا جبکہ وہ الگ تھلگ تھا کہ اے میرے بیٹے ہماری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر آہیل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا،
جس کا نام کنعان تھا اور وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین و مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ جب غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، اور کہا گیا کہ ظالم قوم پر لعنت نازل ہو۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے التجا اور دعا کی اور معلوم کرنا چاہا کہ جب میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر میرے بیٹے کو کیوں غرق کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تیرے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کے بچانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما دیا تھا جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 40 میں ہے، اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر جس پر پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق کر دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بلکہ اپنے کفر کی وجہ سے وہ تجھ سے الگ ہوا ہے، اور اللہ کے اسی فیصلے کا نتیجہ ہے کہ وہ اہل ایمان سے الگ ہوا اور کفر و سرکشی کرنے والوں میں شامل ہوا اور انہی کے ساتھ غرق ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کر کے نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں، اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جا، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے، اور کشتی میں 150 دن ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی، اور نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے۔ وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگ گیا اور لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے، تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سمانین رکھا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی جس سے پانی رک گیا اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے عید الفطر اور عید قربان کے دنوں کے سوا تمام زمانے کے روزے رکھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور وادی اسفان میں آئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟
تو انہوں نے عرض کی کہ یہ وادی اسفان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وادی سے نوح، ہود، ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ جوان اونٹوں پر سوار حالت میں سے گزرے ہیں۔ ان کی مبارک مہاریں کھجور کے پتوں سے تیار کردہ تھی۔ انہوں نے چگے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے حضرت نوح اور اس کے پیروکاروں کے زندہ نہیں بچا۔ زمین میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے علاوہ کسی کی نسل باقی نہ بچی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور بشر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل گندمی اور سفید رنگت کی تھی، حام کی نسل سیاہ فام تھی اور یافس کی اولاد سرخی میل رنگت کی تھی۔ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تمام افریقی لوگ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ طوفان کے بعد حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 300 سال یا 350 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک سیرت کی کتابوں کی روح سے مکہ شریف میں ہے اور چند روایات کے مطابق لبنان میں ہے۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔